الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبکا خیر الخلق کلہم تبارک تعالیٰ کی توفیق رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک کے تصدق اور وسیلہ سے آج ہم درس صحیح بخاری کی نشست نمبر 92 میں حاضر ہیں، اور آج کے درس کی اگلی حدیث پاک صحیح بخاری کی حدیث کا نمبر ہے 3445۔ عن ابن عباس سمع عمر رضی اللہ تعالی عنہ یقول علی المنبر سمعت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم فانما انا عبده ولكن قولوا عبد الله ورسوله۔ یہ درس کی بڑی اہم حدیث پاک عقیدے کے لحاظ سے صحیح بخاری کی حدیث کا نمبر یاد کر لیں 3445۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو میں نے یہ منبر پر کھڑے ہو کر فرماتے ہوئے سنا۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ میں نے تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا۔ کیا فرمایا آقا نے فرمایا میری شان میں اس حد تک نہ بڑھنا جیسے نصارہ حضرت عیسیٰ کی شان بیان کرنے کی حد تک پہنچ گیا اور بڑھا دیا ان کو، اور میری شان میں وہ تعریف میری شان میں نہ کہنا، وہ مدح نہ کرنا میری جو مجھ میں موجود نہیں، جیسے نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں وہ باتیں کہنا شروع کر دی جو ان کی ذات میں موجود نہیں تھیں۔ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ، میں تو اس کا بندہ ہی ہوں، وَلَكِنْ قُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، لہٰذا تم اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہہ کر مجھے پکارا کرو۔ اب آپ سب ماشاءاللہ نیٹ یوز کرتے استعمال کرتے ہیں، صحیح بخاری کی اس حدیث کو اگر آپ یوٹیوب پر لکھیں گے، فقط یہ لکھیں آپ صحیح بخاری حدیث نمبر 3445، جو بدعقیدہ لوگوں نے اس حدیث کا تماشا بنایا ہوا ہے عظمت مصطفیٰ گھٹانے کے لیے، شان مصطفیٰ کم کرنے کے لیے، اور آقا علیہ السلام کی محبت، ادب اور تعظیم نوجوان نسل کے دلوں سے ختم کرنے کے لیے اس حدیث پاک کا سہارا لے کر، اس حدیث پاک کو پیش کر کے نوجوان نسل کو ورگلایا جا رہا ہے، اور ان کے سامنے کہا جاتا ہے دیکھو صحیح بخاری حدیث نمبر 3445، اس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا میری تعریف میں اس حد تک نہ بڑھنا جیسے نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف میں حد سے بڑھ گئے۔ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ، میں اس کا بندہ ہوں، وَلَكِنْ قُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، مجھے تم اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہہ کر جو ہے پکارا کرو۔ یہاں سے بدعقیدہ لوگوں نے کیا سمجھا؟ بدعقیدہ لوگوں نے یہاں سے یہ بات نکالی، وہ کہتے ہیں کہ دیکھو نبی علیہ السلام نے فرمایا میری تعریف حد سے بڑھ کر نہ کرنا، تم تو نبی کی تعریف حد سے زیادہ بڑھ کر تعریف کرتے ہو، تمہاری ہر محفل نبی کی عظمت، نبی کی شان، نبی کی تعریف پر مشتمل ہوتی ہے، اور ادھر صحیح بخاری میں نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں لا تطرونی کما اطرت النصارى، میری تعریف میں حد سے نہ بڑھنا، اور تم حد سے بڑھ رہے ہو اور تم اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہو اور نبی کے فرمان کے جو ہے خلاف زندگی بسر کر رہے ہو۔ تو دوستو یہ ہے ان جال سازوں کا ایک بچھایا ہوا جال جو نوجوان نسل کو حدیث کا سہارا لے کر، حدیث کا استعمال کر کے اپنے جال میں پھنسانا چاہتے ہیں۔ آئیں اس حدیث میں آقا فرمانا کیا چاہتے تھے، امت کو سمجھانا کیا چاہتے تھے، اور آقا علیہ السلام اس میں پیغام امت کو کیا دینا چاہتے تھے، وہ بڑا توجہ طلب ہے اور بڑا ایمان افروز ہے، وہ آپ کے دلوں میں اندر انشاءاللہ نقش ہو جائے گا۔ دیکھیں آقا علیہ السلام نے دو باتوں کا ذکر کیا، ایک اپنی تعریف کا، ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف کا، تیسرا کسی ذات کا ذکر نہیں کیا، ایک اپنی تعریف کا، ایک عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف کا، اور فرمایا دیکھو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نصارہ نے ان کی عظمتوں کو دیکھ کر، ان کی شانوں کو دیکھ کر، ان کے معجزات کو دیکھ کر ان کی تعریف میں حد سے بڑھ گئے، اور انہوں نے دیکھا کہ بغیر باپ کے کنواری لڑکی حضرت بی بی مریم کے پیٹ سے یہ پیدا ہو رہا ہے، اور یہ کیا کرتا ہے، سورہ آل عمران پارہ نمبر 3 آیت نمبر 49، انی اخلق لکم من الطین کہیۃ الطیر، یہ ایک پرندہ بناتا ہے مٹی سے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی سے پرندہ بناتا ہے، فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، وہ مٹی کا بنایا ہوا پرندہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھونک مارتے ہیں زندہ ہو کر اڑنا شروع کر دیتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی اس موضوع کو دیکھا، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، اندھے جو پیدائشی اندھا ہے اس کو بینائی عطا کر دیتے ہیں، جو برس کے اندر مبتلا ہے تندرست کر دیتے ہیں، وَأُحْيِي الْمَوْتَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں، وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم، جو شخص گھر سے جو کچھ کھا کے آیا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بتا دیتے تھے، گھر کے اندر جو جمع کر کے آتے تھے وہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بتا دیتے تھے۔ یہ ساری باتیں سورہ آل عمران آیت نمبر 49 پارہ نمبر 3 کے اندر، جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اتنی بڑی فضیلتیں دیں،
इतनी बड़ी फजीलतें दी। तो आका ने फरमाया वो हद से बढ़ गए। कैसे बढ़े? उन्होंने फजीलतों को देखा। हज़रत ईसा को बाज़ ने खुदा बना दिया, बाज़ों ने खुदा का बेटा बना दिया। बाज़ों ने खुदा बना दिया और बाज़ों ने खुदा का बेटा बनाया। सूरह माइदा आयत नंबर 17 पारा नंबर 6, सूरह माइदा आयत नंबर 72 पारा नंबर 6, उसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया लक़द कफ़रल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह वल मसीह इब्नु मरियम। उन लोगों ने कुफ्र किया, उन लोगों ने कुफ्र किया जो कहते हैं कि ईसा इब्न मरियम अल्लाह है। बाज़ों ने कहा अल्लाह है। और सूरह तौबा पारा नंबर 10 आयत नंबर 30, वकालत यहूद उज़ैर इब्नुल्लाह, यहूदियों ने कहा हज़रत उज़ैर अल्लाह के बेटे हैं। वकालत नसारा नसार अल मसीह इब्नुल्लाह, और नसारा ने कहा कि हज़रत ईसा भी अल्लाह के बेटे हैं। इन आयतों से पता लगा कि नसारा हद से कैसे बढ़े। उन्होंने हज़रत ईसा को खुदा भी बना दिया, खुदा का बेटा भी बना दिया। अब आए सही बुखारी की हदीस की तरफ। जो बदअकीदा लोग जिसका सहारा लेकर नौजवान नस्ल अज़मत मुस्तफ़ा से लोगते हैं और कहते हैं कि नबी ने फरमाया ला तुदरूनी, मेरी तारीफ में हद से न बढ़ना, और हद से न बढ़ना कमा अतरतिन नसारा ईसा इब्न मरियम, जैसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की कौम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले नसारा हद से बढ़े। दोस्तों आका बताना ये चाहते थे लोगों, वो ईसा थे, उनको अल्लाह ने वो मौजूज़े दिए, उन मौजूज़ों को देखकर उनकी कौम हद से बढ़ गई। हद से क्या बढ़ी कि उसको खुदा बना दिया, खुदा का बेटा बना दिया। हुजूर ने फरमाया इस हद तक मेरी उम्मत कभी ना बढ़ना, मुझे ना खुदा बनाना ना खुदा का बेटा बनाना। दरअसल आका बताना ये चाहते थे। आज बदअकीदा लोग ये समझाना चाहते हैं कि इससे माज़अल्लाह ये साबित होता है कि नबी की तारीफ़ें बयान ना करो, अज़मत मुस्तफ़ा ना बयान करो, बढ़ चढ़कर हजूर की शान ना बयान करो। खबरदार, इसका माना हरगिज़ ये नहीं है जो बदअकीदा लोग फैलाना चाहते हैं, बल्कि आका अलैहिस्सलाम बताना चाहते थे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को तो अल्लाह ने वो चंद मौजूज़ात दिए, मैं तो इमामुल अंबिया हूँ, सैयदुल मुरसलीन हूँ, खातमुन नबीय्यीन हूँ, हबीबुल्लाह हूँ। मेरी उंगली के इशारे से चांद के टुकड़े हो जाएगा, मेरे ये मौजूज़ात होंगे, और मैं सूरज डूबा हुआ सूरज वापस उल्टा दूंगा, मैं निकली हुई आँख दोबारा अपनी जगह पर लगा दूंगा, कटे हुए बाजू को दुरुस्त कर दूंगा, मेरे हाथों से उंगलियों से पानी के चश्मे बह निकलेंगे, और मेरे सामने जो है जानवर सजदा रेस हो जाएंगे। खबरदार, मेरी मौजूज़ात को देखकर, मेरी निशानों को देखकर ना मुझे खुदा बनाना ना खुदा का बेटा बनाना, बकिया जो कह सकते हो मेरी तारीफ में कह देना। आका बताना ये चाहते थे, आका समझाना ये चाहते थे कि मेरे जिस्म को देखोगे, मेरे जिस्म का साया नहीं देखोगे, मेराज में मेरा जाना देखोगे, अल्लाह से हम कलाम होना मेरा देखोगे। खबरदार, मेरी इन अज़मतों को देखकर, मेरी शानों को देखकर, मेरे मकाम को देखकर, मेरी रिफ़तों को देखकर ईसा अलैहिस्सलाम की कौम की तरह, जैसे उन्होंने मुर्दा जिंदा करते हुए देखा, अंधे को बिनाई रुचाते हुए देखा, और उन्होंने देखा कि परिंदे को मिट्टी का परिंदा फूंक मारते हैं वो उड़ना शुरू कर देता है। इन शानों को देखकर उन्होंने खुदा बना दिया, खुदा का बेटा बना दिया। तो आका ने फरमाया ला ततरूनी कमा अतरतिन नसारा ईसा इब्न मरियम, मेरी शान उस हद तक न बनाना जैसे हज़रत ईसा की कौम नसारा ने बढ़ा दी। कैसे बढ़ाई? उन्होंने खुदा और खुदा का बेटा बना दिया। मेरी शान में इतना न बढ़ जाना कि मुझे खुदा और खुदा का बेटा बना देना। आका दरअसल बताना ये चाहते थे दोस्तों, और आका ने फरमाया इन्नमा अना अब्दुहु, मैं तो उसी का बंदा ही हूँ, वलाकिन कुलू अब्दुल्लाह व रसूलहु, लिहाजा तुम मुझे अल्लाह का बंदा और उसका रसूल कहा करो। तो आका बताना ये चाहते थे, आका अलैहिस्सलाम उम्मत को समझाना ये चाहते थे। लेकिन मैंने पहले अर्ज़ किया यूट्यूब पर फ़कत ये हदीस आप लिखेंगे 3445, आपको पता लगेगा बदअकीदा लोग इस हदीस का सहारा लेकर क्या क्या बयान कर रहे हैं। लेकिन दरअसल आका क्या समझाना चाहते थे वो भी मैंने आपको बता दिया। दोनों चीज़ों को सामने रख के आपने सही अकीदे का तयन करना है और सही अकीदे को आपने इख्तियार करना है। और आका अलैहिस्सलाम तो इमामुल अंबिया हैं, सैयदुल मुरसलीन हैं, खातमुन नबीय्यीन हैं। आका अलैहिस्सलाम को मकाम और मर्तबा जो अल्लाह ने अता किया है उसके मना करने से आका जो है मना नहीं कर रहे, बयान करने से आका मना नहीं कर रहे, बल्कि आका ये बताना चाहते हैं कि अल्लाह की मखलूक में कोई अल्लाह के बराबर नहीं हो सकता, ना कोई जो है खुदा बन सकता है, ना कोई माबूद बन सकता है, ना किसी को सजदा जायज़ है। सजदा उसी ज़ात को लायक है, वही हकदार है, वही यकता है, कोई उसका सानी नहीं, वही माबूद है, इबादत के जो है हकदार है। आका बताना ये चाहते थे उस दर्जे तक मुझे ना बढ़ाना, उस दर्जे तक ना बनाना, आगे जो कह सकते हो कह देना। आए इमाम बुसीरी 6ठी हिजरी के बड़े आलिम दीन, यानी 800 साल पहले के 6ठी हिजरी के अंदर आपने कसीदा बुर्दा शरीफ लिखा। वो फरमाते हैं दा मद्दातु नसारा फी नबीय्यिहिम, ऐ उम्मत मोहम्मदिया, नबी की अज़मत और नबी की शानों में वो कुछ नबी को मकाम ना देना जो नसारा ने हज़रत ईसा को दे दिया था। इमाम बुसीरी कह रहे हैं
واقم بما شئت مدن فی واقمی واتقمی وانصب الی ذاتی ما شئت من شرف وانصب الی قدر ما شئت من عظم فإن فضل رسول اللہ لیس له حد فیعرب عنہ نات بفہمی۔ امام بصیری کہتے ہیں دو باتیں نبی کے بارے میں نہ کہنا، ایک نبی کو خدا نہ کہنا اور دوسرا خدا کا بیٹا نہ کہنا۔ وانصب الی ذاتی ما شئت من شرف، بقیہ نبی کے بارے میں جو کہہ سکتے ہو کہتے رہو، جو بیان کر سکتے ہو بیان کرتے رہو۔ فإن فضل رسول اللہ علیہ السلام حد، کیونکہ اللہ نے نبی کی عظمتوں کی کوئی حد رکھی نہیں ہے، کوئی شان کی حد رکھی نہیں ہے۔ بس اللہ رب العزت بتانا چاہتا تھا میرے محبوب کی ایک حد ہے، اس حد سے اوپر میں خالق خدا ہوں، اس سے نیچے بقیہ جو شانیں بھی ہیں میں نے سب محبوب کو عطا کر دی ہیں۔ بس محبوب کو دو شانیں عطا نہیں کی، وہ نہ خدا بن سکتا ہے نہ خدا کا بیٹا بن سکتا ہے، نہ وہ سجدے کے لائق بن سکتا ہے، معبود بن سکتا ہے، عبادت میری کی جا سکتی ہے۔ حد فقط مصطفیٰ کی شان کی یہ ہے، حد یہ ہے، اس کے علاوہ جو کہہ سکتے ہو کہو۔ اور یہاں شیخ عبدالحق محدث دہلوی اپنے ایک دیوان کے اندر، آپ نے ایک دیوان لکھا اشعار کا، اس کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی ایک حد ہے، ایک حد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ خدا بنانا، نہ نبی علیہ السلام کو معبود بنانا، اور نبی علیہ السلام کو سجدہ کرنا۔ اس کے علاوہ جو نبی کی عظمت، نبی کی شان، نبی علیہ السلام کی فضیلت میں بیان کر سکتے ہو کرتے جاؤ، وہ حد کے اندر ہے۔ اور اس حدیث پاک سے 3445 سے یہ حضور کا مقصد نہیں تھا لا تطرونی کما اطرت النصارى، میری شان میں اس حد تک نہ بڑھنا جیسے نصارہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کی شان میں حد تک بڑھے۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ نبی کی عظمت بیان نہیں کرنی، نبی کی شانیں بیان نہیں کرنی، نبی علیہ السلام کی محبت کو بیان نہیں کرنا، آقا علیہ السلام کی ادب اور تعظیم کا عقیدہ جوانوں کو نہیں دینا۔ اس سے دوستو یہ شان جو ہے یہ اس حدیث پاک سے ثابت نہیں ہوتا جو بد عقیدہ لوگ آج سوشل میڈیا کے ذریعے نوجوانوں کو بتا رہے ہیں، بلکہ یہ مقصد تھا کہ جیسے نصارہ نے اپنے نبی حضرت عیسیٰ کی شانوں کو دے کر نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کو خدا اور خدا کا بیٹا بنا دیا، خبردار میری عظمتوں کو دے کر نہ مجھے خدا بنانا نہ خدا کا بیٹا بنانا، بقیہ جو بیان کر سکتے ہو میری شان میں کرتے رہنا۔ حضور یہ بیان کرنا چاہتے تھے۔ اور دوستو ایک امتی، مجھے ایمان سے بتائیں، ایک امتی کا علم لمٹ ہے، اس کی لمٹ ہے تو نہیں، حد ہے۔ ایک محدود علم رکھنے والا امتی لامحدود شانیں رکھنے والے نبی کی شان کیسے بیان کر سکتا ہے؟ ایک لمیٹڈ ہمارا علم جو ہے ایک حد تک ہے، ہمارا علم جستجو تحقیق سرچ ایک حد تک ہے۔ بڑے بڑے سکالر آ رہے ہیں، قیامت تک آئیں گے، لیکن خدا کی عزت کی قسم دور صحابہ سے لے کر آج تک اور آج سے قیامت تک جس نے بھی نبی علیہ السلام کی عظمت بیان کی، شان بیان کی، کتابیں لکھی اور کتابیں بھر دی آقا کی عظمتوں سے، خدا کی قسم حضور کی عظمت کا ایک باب بھی مکمل نہیں ہو سکا۔ حد کون توڑے گا دوستو؟ حد آقا کی کون بیان کر سکتا ہے؟ یہ جو بد عقیدہ لوگ کہتے ہیں کہ تم حد سے بڑھ جاتے ہو، حد سے دوست وہ بڑھتا ہے جو نبی کو خدا بنا دے، حد سے وہ بڑھتا ہے جو نبی کو معبود سمجھے، عبادت کے لائق سمجھے، حد سے وہ بڑھتا ہے جو نبی کو سجدہ کرے۔ ان باتوں کو چھوڑ کر نبی کی جو عظمتیں بیان کرے وہ حد کے اندر ہیں، وہ دائرے کے اندر ہیں۔ حد سے بڑھنا کیا ہے دوستو؟ آقا علیہ السلام کی عظمت اور شان، قربان جائیں وہ اونچی شانیں ہیں آقا کی، وہ اونچا مقام اور مرتبہ ہے آقا کا کہ خدا کی قسم کوئی شخص حضور کی عظمت کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ بیان کرنا تو دور کی بات ہے، جو کہتے ہیں کہ تم حد سے زیادہ بیان کر دے تو نبی کی شان، بیان کرنا تو دور کی بات ہے، حضور کی عظمت، شان اور مقام و مرتبے کی گرد کو کوئی امتی نہیں پہنچ سکتا۔ بیان کرنے کا حق کون ادا کر سکتا ہے؟ شانیں، سب شانوں کی انتہا، سب شانوں کی انتہا عرش معلیٰ ہے، سب شانوں کی انتہا عرش معلیٰ ہے۔ اور دوستو سب شانوں کی حد سدرۃ المنتہا ہے۔ یہ دو جملے میں نے کہے جوانوں، سب شانوں کی انتہا عرش معلیٰ ہے، سب شانوں کی حد سدرۃ المنتہا ہے۔ ارے جہاں عالم خلق کی شانیں ختم ہو جاتی ہیں، عرش اور وہ سدرۃ منتہا بھی شب معراج ہمارے نبی کے تلووں کے نیچے رہ جاتا ہے۔ حضور نے تو عظمتیں دی آقا کو، جہاں ساری شانیں ختم ہو جاتی ہیں، ساری عظمتیں ختم ہو جاتی ہیں، شب معراج فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، محبوب کو اپنے قریب کر کے وہ مقام دیا کہ دنیا کی ساری فضیلتیں مصطفیٰ کے تلووں کے نیچے رہ گئی، نیچے رہ گئی دوستو۔ تو آقا علیہ السلام کی عظمت کوئی امتی کیا بڑھا سکتا ہے؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، خود خدا کہتا ہے ہم نے آپ کی عظمت آپ کی خاطر بلند کر دی۔ جو رب بلند کرتا ہے ہم کون ہوتے بڑھانے والے؟ ہم کون ہوتے بڑھانے والے؟ تو دوستو اس فرمان کا ہرگز 3445 سے بخاری کی ہرگز اس کا معنی وہ نہیں جو بد عقیدہ لوگ، بدبخت لوگ
عظمت مصطفیٰ سے نہ آشنا لوگ، شان مصطفیٰ کو نہ سمجھنے والے لوگ، در مصطفیٰ سے نوجوانوں کو دور کرنے والے، عظمت مصطفیٰ نہ سمجھنے سے لوگوں کو دور کرنے والے، آقا کے عشق کی جلتی ہوئی شمع جوانوں کے سینوں سے بجھانے والے لوگ جو اس حدیث سے بیان کرنا چاہتے ہیں، خدا کی قسم اس حدیث کا وہ معنی نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ معنی یہ ہے کہ میری شانوں کو اس حد تک نہ بڑھانا، نہ مجھے خدا بنانا، نہ خدا کا بیٹا بنانا، اس کے علاوہ جو بیان کر سکتے وہ حد کے اندر ہے، وہ حد کے اندر ہے دوستو۔ اور یہاں تو کسی بزرگ نے کیا کہا، بات از خدا تو ہی بزرگ تو ہی قصہ مختصر، خدا کے بعد یا رسول اللہ آپ ہی بزرگ ہیں، آپ ہی عظمت والے ہیں، آپ ہی شان والے ہیں، بس قصہ مختصر ہے۔ اور اس نے کہا میں کچھ نہیں کہہ سکتا، حضور کی عظمتوں میں، شانوں میں، بیان میں کیا حد بندی کروں، کیا حضور کے مقام کا بتاؤں کہ اللہ نے یہ مقام حضور کا عطا فرمایا، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ بس لوگوں سن لو، اللہ کے بعد اللہ کی خدائی میں، اس خالق کی مخلوق میں، اس معبود کی عابدین میں سب سے اونچا درجہ، سب سے اونچا مقام جو اللہ رب العزت نے عطا فرمایا اپنی ساری مخلوق میں، وہ مقام محمدی ہے، وہ مقام مصطفیٰ ہے، وہ مقام مصطفیٰ ہے۔ اور آقا بتانا چاہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو مردے زندہ کیے، امت نے خدا بنا دیا، میرے امتیوں میں تو خوش کھجور کے تنے سے خالی ٹیک لگاؤں گا، اللہ اس کے اندر بھی جان ڈال دے گا، وہ بھی زندہ ہو جائے گا، میرے عشق میں تڑپے گا، روئے گا، میری ان عظمتوں کو دیکھ کر کبھی مجھے نہ خدا بنانا، نہ خدا کا بیٹا بنانا، بلکہ مجھے اللہ کا بندہ اور اللہ کا عابد اور اللہ کی مخلوق سمجھنا، اور میری عظمت اور شان جو کچھ بیان کر سکتے ہو کرنا، وہ حد کے اندر ہے، وہ حد کے اندر ہیں دوستو، وہ حد کے اندر ہیں۔ اور دوستو اسی وجہ سے میں نے چاہا، اور آگے دیکھیں قربان جائیں، یہ تو تھے انسان، جانور آقا کو سجدہ کرتے تھے۔ آقا علیہ السلام نے اس حدیث پاک سے ایک آقا علیہ السلام نے امت کو یہ میسج دیا، میں بار بار کہہ رہا ہوں دوستو، اس حدیث کو بڑا اچھالا جا رہا ہے یوٹیوب پر، نوجوانوں کے عقیدے بڑے بگاڑے جا رہے ہیں، بدعقیدہ لوگ یہ بار بار کہتے لا تطرونی کما طرت النصارى۔ دیکھو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں میری تعریف میں حد سے نہ بڑھنا، جیسے نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف میں حد سے بڑھ گئے، وہ یہاں سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں نبی کی تعریفیں زیادہ بیان نہ کرو، عظمتیں بڑھ چڑھ کر بیان نہ کرو، اس سے منع کیا۔ نہیں دوستو، آقا کی شان کو تو یہ حد ہے ہی نہیں، ایک حد ہے، وہ حد یہ ہے کہ آقا کو خدا نہیں بنانا، نہ آقا کو معبود بنانا، نہ آقا کو سجدہ کرنا، اس کے علاوہ جو کچھ ہے حضور کی شانیں وہ حد کے اندر ہے، حد سے بڑھنا نہیں ہے۔ اونٹ آئے آقا علیہ السلام کو سجدہ کیا، بکری آئی آقا علیہ السلام کو سجدہ کیا، اور بکری نے جب سجدہ کیا قربان جائیں، حدیث سے صحیح امام نعیم نے دلائل نبوہ کے اندر روایت کیا، قربان جائیں آئی آقا کو سجدہ کیا، سیدنا ابوبکر صدیق جیسے انبیاء کے بعد ہم کہتے ہیں کس کا درجہ بلند ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اس کا عقیدہ دیکھیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جب بکری آئی آقا کو سجدہ کیا، سیدنا صدیق اکبر بول اٹھے یا رسول اللہ، جانور ہو کر بے زبان ہو کر آپ کو سجدہ کریں، ہم آپ کی امتی ہو کر آپ کو سجدہ نہ کریں، آپ اجازت دیں ہم آپ کو سجدہ کریں۔ یہ سیدنا صدیق اکبر نے اپنی محبت کا اظہار کیا۔ آقا نے فرمایا خبردار صدیق، کسی انسان کو انسان کے لیے سجدہ روا نہیں ہے، اگر اللہ کی مخلوق میں سجدہ جائز ہوتا تو بیوی کو کہا جاتا خامد کو سجدہ کرے، آقا نے منع کر دیا۔ لیکن جوانوں اس حدیث پاک سے پتہ لگتا ہے سیدنا صدیق اکبر اور صحابہ کا دل مچلتا تھا حضور کو سجدہ کرنے کے لیے، وہ ایک حد تھی کہ رسول اللہ کو سجدہ نہیں کرنا، رسول اللہ کو خدا نہیں بنانا، آقا کی عبادت نہیں کرنا، دل مچلتے تھے، اس لیے تو اظہار کیا کہ یا رسول اللہ جانور سجدہ کر رہے ہیں، ہم کیوں نہ سجدہ کریں، آقا نے منع کر دے۔ شریعت محمدیہ میں آقا نے فرمایا حرام ہے کسی بشر کو کسی بشر کا سجدہ کرنا۔ تو دیکھیں آقا علیہ السلام کی عظمتوں اور شانوں اور رفتوں کو دیکھ کر سیدنا صدیق اکبر نے اپنی محبت کا اظہار کیا، اور جو حد کراس کرنے لگے جب کہا یا رسول اللہ سجدہ کرنے دیں، آقا نے حد کراس کرنے سے منع کیا، کہا بشر کو بشر کے لیے، انسان کو انسان کے لیے سجدہ میری شریعت میں روا نہیں، سجدہ صرف خالق کائنات کو روا ہے۔ وہ آقا نے حد بندی کر دی، بلکہ جو شان آقا کی شان میں بیان کی جائیں وہ جو ہے حد کے اندر ہے دوستو۔